السلام علیکم، آداب، نمستے، گڈ ایوننگ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ شعبہ اردو SGGG کالج کی اس ای لرننگ کلاس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے موضوع اردو شاعری کی دبستان کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، اب تک اردو شاعری کے دبستان میں ہم نے دہلی دبستان کی اہم خصوصیات کو پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے۔ آئیے اب ہم دبستان لکھنؤ کے بارے میں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کی کیا کیا خصوصیات ادب میں رہی ہے۔ ادب زندگی اور سماج کا آئینہ ہوتا ہے۔ ادب میں وہی چیزیں نظر آتی ہیں جو تاریخی، سماجی اور سیاسی عوامل کی حامل ہوتی ہیں۔ تاریخ کے کسی ایک حصے میں کسی ایک جغرافیائی یعنی کہ بھگولک علاقے کے لوگ جب ادب کے ایک رنگ اور ایک طرز پر متفق ہوتے ہیں تو وہ دبستان کہلاتا ہے۔ اردو شاعری میں دو دبستان خاص طور پر مشہور ہیں، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ۔ عزیز طلبہ، آئیے دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کو سمجھتے ہیں۔ دہلی کے مقابلے دبستان لکھنؤ شاعری کا دوسرا رخ اور دوسری کیفیت ہے۔ دبستان لکھنؤ سے مراد شعر و ادب کا وہ خاص رنگ ہے جو لکھنؤ کے قدیم شاعروں اور ادیبوں نے اختیار کیا۔ دہلی کے برعکس لکھنؤ میں دولت کی فراوانی تھی، سیاسی سکون تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں دبستانوں کی خصوصیات میں نمایاں فرق ہے۔ جب دہلی اجڑنے لگی تو دہلی کے سارے شعراء لکھنؤ آ گئے۔ ان میں سراج الدین علی خاں آرزو، سودا، ناسک، سوز، انشا شامل ہیں۔ لکھنؤ میں عیش و عشرت اور نوابوں کا دور اور دورہ تھا۔ دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں میں سب مستی، رنگین مزاجی آ گئی۔ لکھنؤ کی شاعری اس دور کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ یہ خوبیاں اور خامیاں لکھنوی شاعری کی یادگار ہیں۔ آئیے اب ایک ایک کر کے لکھنؤ کی شاعری کی خصوصیات کو سمجھتے ہیں۔ پہلی خصوصیات میں حسن و عشق کے خارجی معاملات کا بیان۔ اس کے برعکس دہلی کے اندر حسن و عشق کے داخلی معاملات کا بیان تھا، یہاں پر حسن و عشق کے خارجی معاملات کا بیان ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دہلی کے برعکس لکھنؤ شعراء نے حسن و عشق کے خارجی معاملات پر زیادہ زور دیا۔ لکھنؤ شعراء معشوق کے خارجی اوصاف اور لوازم سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ عشق کی باریافتگی ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کا عشق رسمی اور روایتی تھا۔ اکثر ان کی معاملہ بندی ابتذال اور عریانی کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ لکھنؤ کا عام رنگ ہے اور اس پر لکھنوی شعراءوں نے خوب ناز کیا۔ دیا میرے جنازے کو جو کاندھا اس پری رو نے، گمان ہے تختائے تابوت پر تخت سلیماں کا۔ پیری بغیر ہم نے نہ دیکھا طلوع صبح، گزرا شب فراق میں موسم شباب کا۔ اس کے علاوہ لکھنؤ کے طرز معاشرت اور عیش کوشی سے کوئی شاعر نہ بچ سکے اور متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بے لطف مضمون آفرینی سے کوئی شاعر نہ بچ سکا۔ جو میٹھی میٹھی نظروں سے وہ دیکھے، کہوں آنکھوں کو میں بادام شیریں۔ عزیز طلبہ، لکھنوی شاعری کی دوسری خصوصیات میں عاشقانہ مضامین۔ لکھنؤ شاعری میں تصوف کے مضامین نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں کے رنگین ماحول میں نہ صوفیوں کا گزر تھا، نہ صبر و قناعت کی تعلیم کی ضرورت تھی۔ یہاں عیش و عشرت کا دورہ تھا۔ چنانچہ یہاں کے شاعروں میں عاشقانہ جذبات اور جمالیاتی اظہار خاص طور پر دکھائی دیتا ہے۔ وہ عاشق و معشوق کے جذبات کو پر اثر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کا عشق مجازی، ساتھ ہی محبوب سے جدائی پر عاشق کی نالہ و فریاد کی ایک داستان نظر آتی ہے۔ دم نکلتا ہے میرا ہر عاشق و معشوق پر،
گل میں تیرا رنگ بلبل میں تیری آواز۔ عزیز طلبہ، تیسری خصوصیات شوقیانہ معاملات و جذبات، نشاط یا عنصر۔ لکھنؤ کا نوابی دور حقیقت میں عیش و عشرت کا دور تھا۔ یہاں کی شاعری میں نشاط یا عنصر غالب نظر آتا ہے۔ لکھنؤی سرمایے میں مسرت کی لہر دوڑی نظر آتی ہے۔ یہ لکھنؤ کی پرامن زندگی اور خوشحالی کا عطیہ ہے۔ فارغ البالی نے اہل لکھنؤ کو عیش و عشرت کی طرف مائل کر دیا تھا۔ یہاں حسن بے نقاب تھا، اس لیے یہاں شوقیانہ معاملات و جذبات کا بیان خوب نظر آتا ہے۔ الجھی سلجھی زلفیں ہیں اور کان میں ہاں بالا ہے، جرأت ہم پہچان گئے، کچھ دال کا کالا کالا ہے۔ ساتھ ہی اس رعایت لفظی اپنائی گئی جو شعری لطافت کو مجروح کرے، متانت اور سنجیدگی سے گرے ہوئے اور پست خیالات کی کار فرمائی سرایت کر گئی۔ لگے منہ بھی چڑھانے دیتے دیتے گالیاں صاحب، زباں بگڑی تو بگڑی تھی خبر لیجئے دہن بگڑا۔ میٹھی نظروں سے وہ کیا دیکھے مجھے، ہری ہری کی آنکھوں میں بادام تلخ۔ عزیز طلبہ، چوتھی خصوصیات ریختگی۔ دہلی کے برعکس لکھنؤ کی زبان تصنع و بناوٹ آمیز ہے۔ اس کے علاوہ لکھنؤ تہذیب میں عشق و عیاشی و طوائف کی کثرت سے ایک قسم کا زنانہ پن آ گیا ہے۔ بعض شعراء نے بازاری عورتوں کی بول چال کو بھی شاعری میں شامل کر لیا اور نئی صنف ریختگی کو ایجاد کیا۔ ریختگی سے مراد ہے کہ عورتوں کی زبان سے ان کے جذبات اور خیالات کا اظہار کرنا۔ اس صنف کے استاد ناسک، رنگین، امانت، رشک، عصمت بیگم کے نام قابل ذکر ہیں۔ میں تیرے صدقے نہ رکھے اے میری روزہ، بندی رکھ لے گی تیرے بدلے ہزاری روزہ۔ اصلاح زبان۔ عزیز طلبہ، یہ صحیح ہے کہ لکھنوی اسکول کی خصوصیات اور اس کے مصاحب ایسے ہیں کہ دور سے اس کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود زبان و بیان کی اصلاح کا تمام صحرا دبستان لکھنؤ ہی کے سر ہے، اور یہ کارنامہ ناسک کا ہے۔ ناسک سے پہلے بھی اصلاح زبان کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ان اصولوں پر سختی سے عمل نہیں کیا گیا۔ سینکڑوں نامانوس اور غیر فصیح الفاظ اور زبان و شعر کے قواعد میں جو غلطیاں رہ گئی تھی، ناسک نے ان سب کی اصلاح کی، تجویز کی اور ان پر خود بھی سختی سے عمل کیا اور شاگردوں سے بھی عمل کروایا۔ انہوں نے شعری زبان کا معیار مقرر کیا، قاعدے عروض کی طرف توجہ کی، بھدے اور شکیل الفاظ اور ناگوار محاورات کو زبان سے خارج کر دیا۔ مبالغہ آمیز تشبیہ اور استعارات۔ عزیز طلبہ، زبان سازی اور زبان دانی کے ضم میں لکھنؤ شعراء نے مبالغہ آمیز تشبیہات و استعارات کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔ لکھنؤ شعراء نے ان کا استعمال اپنی عظمت کے اظہار کے لیے کیا۔ میرا سینہ مشرق آفتاب داغ ہجراں کا، طلوع صبح محشر چاک ہے میرے گریباں کا۔ لکھنؤ شعراء کی غزلوں میں بھرتی کے اشعار زیادہ ملتے ہیں۔ طویل غزلیں کہتے ہیں اور بعض اوقات دو غزلہ سا غزلہ کہے جاتے ہیں تاکہ کوئی قافیہ چھوٹے نہ پائے۔ اس طرح مشکل بحریں، بے معنی ردیف اور قافیے کے استعمال کو لکھنؤ شعراء اپنا ہنر سمجھتے تھے۔ بیٹے ہیں عشاق ہو کر تیری آنکھوں پر فقیر، ورنہ کیوں بستر ہے تکیوں میں ہرن کی کھال کا۔ مجموعی طور پر لکھنویت زبان پر منحصر ہونے کے باعث ایک ماحول اور ایک مقام اور ایک وقت کی پابند ہو کر رہ گئی۔ الفاظ کی بازیگری کا تو اس قدر شوق شمایا کہ نثری فن پارے بھی اس سے مجروح ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور اس طرح شاعری اور ادب، سماج
اور مقصد حیات سے بالکل منقطع ہو گیا، اور یہ اسکول انسانی جذبات کی صحیح عکاسی کرنے سے قاصر رہا۔ لے دے کر صنائع حسن الفاظ و ظاہری تحسین ہی دبستان لکھنؤ کا طرح امتیاز بن کر رہ گئی۔ گویا دبستان لکھنؤ کی شاعری ایک مجلس تھی جو مخصوص اثرات کے تحت پیدا ہو کر اپنی چمک دمک دکھا کر رخصت ہو گئی۔ اب نہ ایسے حالات پیدا ہوں اور نہ ایسی کیفیت پیدا ہو سکے گی، اس لیے لکھنویت ایک تاریخ ساز حیثیت بھی رکھتی ہے، جس کا ہم اہم کارنامہ معاملہ بندی، رعایت لفظی اور خارجیت ہے۔ اپنی انہی خوبیوں کے باعث یہ شعر و ادب کی تاریخ میں یادگار رہے گی۔ اس کے علاوہ انیس اور دبیر نے اردو مرثیے میں لکھنؤ دبستان کا نام روشن کیا۔ عزیز طلباء، یہ تھی لکھنوی دبستان کی اہم خصوصیات، جن میں ایک بار میں پھر سے آپ کے سامنے رکھوں موٹے موٹے طور پر کہ وہ کیا خصوصیات ہے۔ پہلی ہے حسن و عشق کے خارجی معاملات کا بیان، دوسرا ہے عاشقانہ مضامین، تیسرا ہے شوقیانہ معاملات و جذبات نساتیہ عنصر، اور ریختی اصلاح زبان، مبالغہ آمیز تشبیہات و استعارات۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے لکھنوی اسکول کو بہت ہی شاندار ماضی دیا اور ادب میں بیش قیمتی شاعری کا اضافہ کیا۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اور اچھی طرح سمجھیں گے اس کو۔ کچھ غلطی ہو رہی ہو تو معاف کیجیے۔ اب میں آپ سے رخصت چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سنیں۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینکس۔